بچیوں، بھابھیوں وغیرہ وغیرہ، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں حیدرآباد سے ایک بہت معزز مہمان تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ مدرسے میں تو علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، لیکن یہ موقع بہت کم ملتا ہے کہ مستورات میں آ کر ان کا بیان ہو، اور ہم لوگوں کے لیے آپ لوگ سب کچھ کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، مگر دین کے متعلق ہم جس طرح دوسرے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دوسری جگہ تبلیغ کرتے ہیں، گھر میں اس طرح کی محنت نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگوں کی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ موقع ہے، اسی لیے سب اطمینان سکون کے ساتھ عمل کی نیت سے سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی مولانا کی نصیحتوں سے آپ سب کو، ہم سب کو جو ہے دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، دینی مجلس میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں یہ سبق یاد دلایا جاتا رہے گا، اور یاد دلایا جانا چاہیے کہ طلب والا دشمن سے بھی سبق لے لیتا ہے، طلب والا ڈاکوؤں سے بھی سبق لے لیتا ہے، حساس طبیعت والا حالات سے بھی نصیحت لے لیتا ہے، اور بے طلب بے حس نبیوں کی صحبت میں رہ کر بھی محروم رہتا ہے، نبی کے زمانے میں رہ کر بھی کافر ہی رہ جاتا ہے۔ دسیوں واقعات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے دو بچے ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہوئے سنا، تمہیں پتہ ہے یہ مولوی صاحب پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پوری رات عبادت کا معمول شروع کر دیا کہ مجھے لوگوں کے حسن ظن کے مطابق ہو جانا چاہیے، لوگ جیسا میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کم سے کم مجھے ویسا بن جانا چاہیے۔ تو چھوٹے بچے سے نصیحت لے لی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا، ان کا جھولا بھی چوری کر لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے جانے لگے ڈاکو کے پیچھے، بھائی میرا جھولا دے دو، میری تھیلی تو واپس کر دو، اس میں کوئی مال نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، میری لکھی ہوئی کاپیاں ہیں، میرے لکھے ہوئے نوٹس ہیں جو تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا یہ بھی کیسا علم ہے جس پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہو، یہ بھی کیسا علم ہے جس کو چھینا جا سکتا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تربیت کے لیے اس ڈاکو کی زبان پر حق بات جاری کروا دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سارے نوٹس یاد کر لیے
اور کتابوں پر انحصار، لکھنے پر ڈیپینڈ رہنا اور لکھی ہوئی بات لکھ کر مطمئن ہو جانا، یاد نہ کرنا، اس عادت سے وہ رکے رہ گئے۔ ایک ڈاکو کی نصیحت، ایک ڈاکو کی نصیحت۔ اللہ والوں کے عجیب عجیب رنگ ہوا کرتے ہیں اور ان کے عبرت لینے کے انداز بھی ہوتے ہیں۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تمثیل کے طور پر صحیح فرماتے ہیں کہ میں نے درخت سے پوچھا کہ درخت کی عادت ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور یہ لوگوں کو پھل دیتا ہے، بڑا کمال ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں تو جواب میں وہ بھی پتھر نہیں دیتا ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے درخت سے پوچھا کہ تمہیں کاٹا کیوں جاتا ہے؟ تو درخت نے جواب دیا کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جدھر ہوا چلتی ہے ادھر جھک جاتا ہوں، استقامت کے نہ ہونے کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے کہاں کہاں سے آدمی عبرت لے لیتا ہے۔ بعض اکابر خنزیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی نجاست صاف کرتا ہے اور میں لوگوں میں غیبت کی نجاست پھیلاتا ہوں، اور خنزیر سویرے اڑ جاتا ہے۔ کتنے انسان صبح میں سوتے رہ جاتے ہیں، اپنی روزی روٹی کا خود انتظام کرتا ہے، دوسروں پر اپنی روزی روٹی کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بد جانور ہے، حیوانات میں سب سے زیادہ گھٹیا اور نجیس العین سمجھے جانے والا جانور ہے، لیکن خوبیاں دیکھنے والے، خوبیاں لینے والے کہاں کہاں سے خوبیاں لے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے میری دینی ماں اور بہنوں کہ ہمیں ہر مجلس میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھے ہوئے طلب کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بے طلبی کا مزاج، بے حسی کا مزاج ایسا ہے جیسے نل کے نیچے الٹا گھڑا رکھ دیا گیا، 10 سال بھی رکھ دیا جائے تو قطرہ بھر پانی نہیں آئے گا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ پیر صاحب کی بیوی، پیر صاحب کا خادم اور پیر صاحب کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ گھر کی چیزیں جب چاہیں گے جب لے لیں گے، نسبت کی دولت لے لیں گے، تعلق مع اللہ کی دولت لے لیں گے، شریعت پر جمنے کی دولت لے لیں گے، گھر کی چیز ہے جب چاہے جب لے لیں گے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر مجاہدے کے کسی کو نہیں ملا کرتا، بغیر مجاہدے کے کسی کو نہیں ملا کرتا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ سلمان فارسی کی ایک پوری لمبی زندگی ہے، کتنی قربانیاں دی، جتن کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان منا اہل البیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی طور پر نہیں فضلی طور پر یہ فرمایا کہ سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے، سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ رشتہ کافی نہیں ہے، خون کا ایک ہونا کافی نہیں ہے، عمل کا ایک ہونا ضروری ہے، فکر کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنعان کے بارے میں انہو لیس من اہلک، کنعان آپ کے گھر کا فرد نہیں ہے، خونی اولاد ہے، عمل میں شریک نہیں ہے، فکر میں یکساں نہیں ہے۔ صرف خونی اولاد کا ہونا، نسبی رشتے کا ہونا ہرگز کافی نہیں ہے،
جب تک کہ عمل میں موافقت نہ ہو، عمل میں یکسانیت نہ ہو، مشن میں شرکت نہ ہو۔ علماء نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے قرآن نے جو ازواج کا لفظ استعمال کیا، اس کے بارے میں ایک لغوی نکتہ ذکر کیا، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر ازواج کا لفظ ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ پر امرأۃ نوح، امرأۃ لوط اور امرأۃ فرعون، وہاں پر امرأۃن کا لفظ ہے۔ یہ فرق بتلایا ہے کہ جہاں بیویاں شوہر کے مشن میں شریک رہیں، فکر میں یکساں رہیں، قرآن نے ان کے لیے زوج کا بہت ہی پیارا، بہت ہی عزت والا لفظ استعمال کیا۔ لیکن جہاں پر بیوی کی فکر الگ ہے، حضرت لوط کی فکر الگ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی فکر الگ ہے، اور بیوی کی فکر الگ ہے، مخبری کرتی ہے، دشمنوں کو بتلاتی ہے، دشمنوں کی سازشوں کا حصہ بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غیریت کا لفظ استعمال کیا۔ امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ کا غم الگ ہے، فرعون کا غم الگ ہے۔ یہ پہلی بات ہے کہ ہم سب ایک مشن پر چل رہے ہیں، ہم سب ایک محنت پر چل رہے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کی نسلوں کو علم دین سے آراستہ کیا جائے، 100% شریعت ان کے اندر زندہ کیا جائے۔ دوسری بات، گھی بانٹنے سے صحت نہیں بنتی ہے، گھی کھانے سے صحت بنتی ہے۔ میڈیکل میں رہنے سے صحت نہیں ملتی ہے، دوا کھانے سے صحت بنتی ہے۔ ڈاکٹر سے صرف تعلق رکھنے پر علاج نہیں ہو جاتا، بیماری بتانا پڑتا ہے، کمزوریاں سنانا پڑتا ہے، تبھی علاج ہوا کرتا ہے۔ ہمارے پاس حیدرآباد کے ایک بڑے کارڈیولوجی تھے، دل کے امراض کے ماہر تھے، علماء کے بڑے قدرداں، ایک مدرسے کے بانی، اپنے سبجیکٹ کے بڑے ماہر، اور حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی جی جان سے خدمت کرنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی میں بہتری نہیں آ رہی تھی، سنتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا، داڑھی کی مقدار بہت کم تھی۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان ڈاکٹر صاحب سے کہا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی صفات کے مالک تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے معالج بن کر آتے ہیں، کبھی ہمارے مریض بھی بن کر آئیے۔ ہمیشہ آپ ہمارے معالج بن کر آتے ہیں، آپ ہمارے مریض بن کر بھی آئیے۔ اکابر کے پاس، علماء کے حلقے میں، مدارس کی چہار دیواری میں جتنا بڑا طلب کا، علم کا برتن لے کر رہیں گے، مریض ہونے کے احساس کے ساتھ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے علم سے بھی نوازتا ہے، عمل سے بھی نوازتا ہے، تحریکی مزاج سے بھی نوازتا ہے، دعا کے جذبات بھی آدمی کے بننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے۔ سیڑھیوں کی گنتیاں جاننے سے اوپر کے منزلے پر نہیں پہنچ جاتا انسان، اسے چڑھنے کی مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ کروڑ 2 کروڑ کی گنتی جاننے سے جیب نہیں بھر جاتی ہے، اگر 100-200 روپے جیب میں ہو تو کیفیت الگ ہوتی ہے، جو کیفیت کروڑ 2 کروڑ کی گنتی جاننے سے بنتی نہیں ہے، لیکن 100-200 آ جائیں تو انداز بدل جاتے ہیں انسانوں کے۔ دوائی حلق کے نیچے اتر جائے، عمل کے اندر علم اتر جائے، تب آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے، معرفت کا تعلق بن جائے اللہ تعالیٰ سے، تقوی کے مراتب جانتا ہے، تقوی کا حامل نہیں ہے، ایسا ہی ہے دوائی کے نام جانتا ہے، دوائی کھاتا نہیں ہے۔ اللہ کو کیسے کیسے پا لیا پانے والوں نے۔ ایک اللہ والے کا جانا ہوا ایک بادشاہ کے دربار میں،
چھوٹا قد تھا، ناک دبی ہوئی تھی، رنگ بھی زیادہ بہتر نہیں تھا۔ بادشاہ وقت ہنسنے لگا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ مٹکے پر ہنس رہے ہو یا کمہار پر ہنس رہے ہو؟ مٹکے پر ہنس رہے ہو یا کمہار پر ہنس رہے ہو؟ میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، میرے رب نے مجھے بنایا، اس لیے مجھ پر ہنسنا میرے اللہ پر ہنسنا ہے۔ معرفت کا ایک بول بادشاہ قدموں میں پڑ گیا، معافی چاہنے لگ گیا۔ ایک بڑے اللہ والے تھے ہمارے علاقے میں، ایک پل پار کر کے جانے لگے۔ مرید نے کہا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ اکیلے نہ جائیے۔ ایک خاص کیفیت میں انہوں نے فرمایا کہ میں اکیلا کبھی نہیں ہوتا ہوں، میں اکیلا کبھی نہیں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر مخلوق تو ہو خالق نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ خاص اللہ تعالیٰ کے حضور اور استحضار اور صفت احسان کی کیفیت۔ میری دینی بہنوں، یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں اپنے مردوں، اپنے بھائیوں، اپنے والد کی فکر میں شریک ہونے پر ہی وہ ہمیں اعزاز ملے گا جو ملنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، بہت ساری ذمہ داریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کو ہلکا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں دسیوں عورتوں کے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحبہ کی ساس کا انتقال ہوا، انتہائی شوگر، پیر سڑ گیا، بدبو آیا کرتی تھی۔ خدمت کرتے کرتے بہوؤں کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹے نے اپنی دولت پوری لٹا دی ماں کی خدمت کے لیے۔ ہم جانتے ہیں ایک صاحب کی اہلیہ کو کینسر ہو گیا، بڑھتا چلا گیا، پھیپھڑوں میں 6 مہینے تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اتنی ذمہ داریاں، ننندوں کا آنا، بھاوجوں کا رہنا، جٹھانیوں کا رہنا، اور خاندان کے اندر ملاقاتیں کرنا، مہمانوں کی آمد و رفت، کثرت عیال، بچوں کی تعداد، اور کبھی بعض مرتبہ ننندوں کی خدمت، دیوروں کو راحت پہنچانے، بیمار ساس سسرے کی خدمت کرنے، دن میں 6-7 مرتبہ چائے بنانا، 6-7 مرتبہ مختلف قسم کی غذائیں پیش کرنا، یہ سب جھمیلوں سے ہم میں سے اکثر بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فارغ کیا کہ ہم دین کی خدمت کی طرف یکسو ہو جائیں، دین کی خدمت کی طرف آ جائیں، اپنے ان اوقات کا استعمال کریں۔ خالی رہنا بیمار کر دے گا، آپ کو شوگر کا مریض بنا دے گا، تھائرائیڈ کا مریض بنا دے گا، فون کے بے قابو استعمال میں ڈال دے گا، دنیا کے لیے منافست ہونے لگ جائے گی، لالچ کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، آخرت سے غفلت ہو جائے گی، صبح شام کے معمولات نہیں ہو پائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ان فارغ اوقات کا نظام نہیں بنایا ہے، دنیا والوں کو جہالت سے زیادہ، دنیا والوں کو غربت سے زیادہ فرصت نے تباہ کیا ہے۔ غربت اور جہالت سے زیادہ ہمارے علاقوں میں فرصت نے تباہ کیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا لیجیے آپ، علماء نے کتابیں لکھی۔ لندن اور UK میں ایک عالم دین رہتے ہیں، حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب، انہوں نے 45 جلدوں میں تقریباً الوفا باسماء النساء ان محدثات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، اور ان کی تعداد 1500 سے زیادہ، 1500 سے زیادہ صلاحیتیں ہیں آپ حضرات میں۔ ناقصات العقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، طبی اعذار ہیں، جسمانی کمزوریاں ہیں،
عقلی کمزوری نہیں ہے، عقل کی صلاحیت جتنا استعمال کیا جائے، کنویں سے جتنا پانی نکالا جائے نکلتا رہتا ہے، جتنا آدمی ورزش کرتے ہوئے وزن اٹھاتا جائے 400 کلو اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اگر حافظے پر زور ڈالا جائے، اگر بوجھ اٹھایا جائے، صلاحیتیں کھلتی ہے۔ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا زبردست مفسرہ گزری ہیں۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جب تفسیر کر دیتے تو حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ آنے والوں سے پوچھا کرتی تھی، میرے بھائی نے فلانی آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ اسے تو یہ بات بھی کہنا چاہیے تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا اور کتنے محدثین ہیں جن کی بیٹیوں نے پہلے ان کی حدیث کی کتاب کو یاد کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی خدمت کرنے والی عورتوں کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، فہرست لکھی ہوئی ہے ان محدثات کی جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے زبردست علماء جایا کرتے تھے۔ فہرست لکھی ہوئی ہے، تفسیر لکھنے والی بہنیں، فقہ کی ماہر، بدائع الصنائع ہمارے پاس مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کا پس منظر یہی ہے کہ اس زمانے کے بڑے عالم دین صاحب تحفۃ الفقہاء نے اعلان کر دیا تھا، میری اس کتاب کی جو شرح بہترین لکھے گا اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ پیمانے بھی بڑے عجیب تھے۔ ابو بکر کاسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بدائع الصنائع بے نظیر قسم کی کتاب لکھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ فتویٰ جب گھر میں پوچھا جاتا تھا 3 دستخطیں آتی تھی، ایک شوہر کی، ایک بیوی کی، ایک سسرے صاحب کی، 3 لوگوں کی دستخط سے فتویٰ جاری ہوا کرتا تھا۔ ایسے واقعات ہیں۔ عبد القیوم صاحب بڑھانوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی امت الغفور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مفتی عبد القیوم صاحب رحمت اللہ علیہ گاڑی اٹک جاتی تو گھر میں جا کے آتے تھے، اور گھر میں جا کر باہر آتے تو طلبہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ اہلیہ محترمہ سے استفادہ کر کے آ رہے ہیں۔ اپنے اوقات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بڑے عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست آخری دور میں کام لیا۔ یورپ کی کتنی ڈانس کرنے والی لڑکیاں ہیں، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، ڈبل انجینئرنگ کی ہوئی بیٹیاں ہیں جنہوں نے آپ کے پاس 60 ملکوں سے عالم کورس کی تکمیل کر لی ہے، حفظ کی تکمیل کر لی ہے۔ آپ کی افادیت بڑھ جائے گی۔ ایسی بہنوں کو ہم نے سنا کہ جن کے ذریعے سے 12 ہزار مکتب قائم ہوئے ہیں۔ بنگلور میں ابھی ایک بہن کا انتقال ہوا جنہیں لولو باجی کہا جاتا تھا۔ راجستھان میوات کے علاقے میں ایک بہت بڑا کامیاب مدرسہ چلتا ہے، ایک بہن اس کے چلانے کی محرک، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں اسے لاولد بنایا، بچے نہیں ہیں، روحانی اولاد، علمی اولاد کا بڑا سلسلہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ تو یہ آپ اپنے اوقات کے استعمال کرنے کے لیے، انسان زندہ ہے اگر فکر زندہ ہے، اگر فکر مردہ ہو گئی تو پھر انسان بھی 3 ٹائم کھانے کی مشین تو ہے، اسے حقیقی انسان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست نعمتوں سے نوازا ہے۔ جن علماء سے ملاقات کے لیے، جن اسباق کے پڑھنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر ہم نے دیکھا۔ سعودیہ سے بچوں کو ساؤتھ افریقہ بھیجا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ملیشیا سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ہم نے سنا کہ افریقہ کے کئی ملکوں سے لوگ ساؤتھ افریقہ چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں،
شہروں میں ایک محلے سے دوسرے محلے لوگ منتقل ہو گئے مدرسے سے قریب رہنے کے لیے، علماء کے قریب رہنے کے لیے، کسی صاحب نسبت بزرگ کی مجلس میں شرکت کے لیے۔ سچی بات ہے جو حضرت عمر نے فرمائی ہے، ما عرف الاسلام الا من عاش الجاہلیہ، جنہوں نے جاہلیت کو دیکھا ہے حقیقت میں اسلام کی قدر انہوں نے کی ہے۔ اپنے بچوں سے فرماتے تھے تم اس اسلام کی کیا قدر جانو، اسلام کی گود میں پیدا ہوئے ہو، اسلام کی قدر ہم جانتے ہیں۔ جنہوں نے زمانے جاہلیت کو دیکھا اور جاہلیت کی تباہ کاریوں کو دیکھا، تو جو لوگ ان مدارس کے، مساجد کے، خانقاہوں کے، اہل دل کے، اہل علم کے ماحول سے بہت دور رہتے ہیں، ان کے پاس زیادہ قدر ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں جانے، ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو لے جانے، اپنی بیٹیوں کو دکھانے، ایسا نظام بننا چاہیے۔ ہفتہ واری بننا چاہیے، 15 روزہ بننا چاہیے، یومیہ بننا چاہیے، بالغات کا مکتب بننا چاہیے، تاکہ ہماری صلاحیتوں میں اور اضافہ ہو، دین کی خدمات کے وسیع میدان، دین کی خدمات کے وسیع میدان اللہ تعالی ہمارے سامنے کھول دے، استعمال کر لے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں میں کچھ وہ امتیازی خوبیاں رکھی ہیں جو مردوں کے اندر نہیں ہے۔ قرآن میں اشارہ ہے، عورتوں کی دعا کو قرآن نے بطور خاص نقل کیا۔ حضرت مریم کی والدہ کی دعا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت آسیہ کی دعا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انبیاء علیہ السلام کی پرورش انہی عظیم عورتوں کی گود میں ہوئی۔ سارے مردوں کا حج عمرہ نامکمل رہ جائے گا اگر حضرت ہاجرہ کی نقالی نہ کی جائے۔ ممتا پن، انتہائی شفقت اور قربانی کے اعلیٰ جذبات مردوں کو مثال دی گئی ہے عورتوں کے ذریعے سے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مثال دی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے۔ شاہی معیار کو ٹھکرا دیا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ قربانی کے حوصلے جو آپ کے اندر ہیں، کتابیں لکھی علماء نے، امہات ربینا عظماء، وہ مائیں جنہوں نے عظیم لوگوں کی تربیت کی ہے۔ کتابیں لکھی علماء نے، ایتام غیروا مجرى التاریخ، وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلا، صرف گلی کو نہیں، محلے کو نہیں، شہر کو نہیں، ضلع اور صوبے کو نہیں، ملک کو نہیں، تاریخ کو بدلا ہے۔ یتیموں نے جنہیں صرف ماں ملی، باپ نہیں ملا ہے، بیواؤں نے وہ کام کر دیے جو شوہر رکھنے والی عورتوں نے نہیں کیے، بیٹوں نے وہ کام، یتیموں نے وہ کارنامے انجام دے دیے جو باپ رکھنے والے بچوں نے نہیں کیے۔ معذور عورتوں پر، معذور بچوں پر محنت کی ماؤں نے بطور خاص تو اپنے معذور بچوں کو صحت مندوں سے آگے کر دیا، معذور بچوں کو صحت مندوں سے آگے کر دیا۔ علامہ شاطبی اندھے تھے، حضرت قتادہ اندھے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ یتیم تھے، حضرت امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل سب یتیم تھے۔ فجر سے پہلے ماں اپنی نماز پڑھ کر گرم پانی سے وضو کروا کے امام احمد بن حنبل کو فجر کی نماز کے لیے لے جاتی تھی۔ امام اوقس رحمت اللہ علیہ گردن دھسی ہوئی تھی جسم میں، ان کی والدہ ان سے کہتی تھی، بیٹا اوقس، اگر تم نے علم کا کمال پیدا نہ کیا تو لوگ تمہارے جسمانی عیب کا مذاق اڑائیں گے، اگر علم کا کمال تم نے پیدا کر لیا تو تمہارے جسم کا عیب ڈھانپ لیا جائے گا۔ علمی کمال کی وجہ سے، علمی کمال کی وجہ سے دیکھیے ایسے معذوروں کو آگے بڑھا دیا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی، بیٹے
آپ کو روٹی اور روزگار کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کئی گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں۔ ہمارے مدرسے میں بھی بعض بچے پڑھتے ہیں، گھروں میں کام کر کے 2 پیسے جوڑ جوڑ کر شرابی مردوں کو نبھاتے ہوئے آ کر بلک کر کہتی ہیں مولانا کوئی خواہش باقی نہیں رہی، نہ کپڑے کی، نہ زیور کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، سوائے اس کے کہ میرے نسل میں اللہ کسی دین کے خادم کو پیدا کر دے۔ کیسے جتن کیے ہیں حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے، پیسے دائیں بائیں جمع کر کے سیرت رحمت للعالمین حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کتاب نے میرے دل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ لگائی ہے وہ سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت رحمت للعالمین پوسٹ مین لے کر آیا۔ ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ کتاب چھڑا کر اپنے بیٹے کے حوالے کر دے۔ کیسی نگرانی، کیسے فکر میں شرکت، جلسہ چل رہا ہے ندوہ میں، حضرت علی میاں فرماتے ہیں میری بہن امت اللہ تسنیم نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کے جلسے کے لیے دعا کی، ہم نے یہاں پر روزے رکھے، نمازیں پڑھی، آپ نے 50 سالہ جشن تعلیمی ادارے کا کیا۔ اس طریقے سے ان ماؤں نے حصے لیے۔ جب تک ماؤں نے ان بنیادوں پر اپنی نسلوں کو نہیں اٹھایا وہ رجال کے اعتبار سے بانجھ ہی رہی ہیں۔ نوٹ چھاپنے والی اولاد پیدا کرنے والیاں بہت ہیں، اونچے اونچے مکانات بنانے والی اولاد کو جننے والی مائیں بہت ہیں، ریال اور ڈالر پر بکنے والی، بھیڑ چڑھنے والی، نسل کی پرورش کرنے والی عورتیں بہت ہیں، اولیاء کی ماں بننے والی عورتیں، مجددوں کی ماں بننے والی عورتیں، انقلابی شخصیات کی ماں بننے والی عورتیں، جن کے آنسو ساس کی شکایت میں، جن کے دکھ اپنی جٹھانی دیورانی کے غم میں نہیں، جن کے آنسو امت میں انقلاب کے لانے کے لیے، عالم کے غم کے لیے، ملک کے حالات کے لیے، ابھی تو چولہے چکی سے باہر نہ نکلے ہوں، ابھی تو کپڑے زیور سے باہر نہ نکلے ہوں، ابھی تو جائز ذاتی مکان کے غم سے نہ نکلے ہوں، تو آدمی عالم کا غم کب لے گا؟ بڑی خوبی ہے آنسو جلدی بہتے ہیں، بڑی خوبی ہے زیادہ بولنے کا سلیقہ آتا ہے، بڑی خوبی ہے جلدی دل ٹوٹتا ہے، بڑی خوبی ہے اپنی محبت کے ذریعے سے مردوں کو اپنے قابو میں لانا، نیکی کی طرف موڑنا بہت آسان ہوتا ہے عورتوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں۔ حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان میں بات کرتے ہوئے فرماتے تھے تاریخ میں میں نے جتنا پڑھا ہے اور جتنا عظیم عورتوں کو میں نے پڑھا ہے ان کے اندر 2 خوبیاں تھیں، ان کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مظلوم بن کر رہتی تھی، ظالم بن کر نہیں رہتی تھی، وہ رشتہ جوڑ کر رہتی تھی، رشتہ توڑ کر نہیں رہتی تھی۔ اور دوسری خوبی تاریخ کی ہر عظیم عورت کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی صدمہ ہوا اور وہ 2-4 ہوئیں، حالات سے سراپا دعا بن گئی، سراپا دعا بن گئی، سراپا دعا بن گئی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ خیر النساء بہتر رحمت اللہ علیہا، ان کے لمبے لمبے مناجات، لمبی لمبی دعائیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 6 مہینے تک ایسے بیمار کہ پانی پینے کی اجازت بھی نہیں تھی، کیا دعائیں کی تھی ہوں گی ان کی والدہ نے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور تاریخ میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، سراپا دعا بن گئی۔ عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں
مشرقی یو پی کی سردی سب سے اخیر میں سوتی تھی والدہ اور تہجد میں اٹھ جایا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لذت مناجات. چٹورے گوشت کم ملے کمی محسوس ہوتی ہے، چٹخارا کم ملے کمی محسوس ہوتی ہے، مناجات اور دعا کی لذت نہ ملے آدمی کو کمی محسوس نہیں ہوتی ہے. زبان کا مزہ بگڑ جائے علاج کے لیے جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، روح کا مذاق بگڑ جائے تو نہیں جاتا ہے اللہ والوں کے پاس. کمی محسوس کرتا ہے فون کی بیٹری کے کم ہونے کی، کمی محسوس نہیں کرتا ہے فکر اور جذبات کے کم ہونے کی. کمی تو اس کی محسوس ہونی چاہیے. یہ سب کام ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں. اولاد کی تربیت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ تھوڑی قربانیوں پر اللہ کی بڑی مددیں اترتی جائیں گی. تھوڑی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مددیں اترتی جائیں گی. اور آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے. کون سے فتنے ہیں جو عالم میں ابل رہے ہیں، کون سے فتنے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر پنپ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کے ملک کے اندر NEP ایسی تعلیمی پالیسی بن چکی ہے جو آپ کی نسلوں کو مرتد کرنے، آپ کی نسلوں کو مشرک بنانے کا پورا انتظام ہو چکا ہے. جب کوئی بیٹا 16 سال مشرکانہ نصاب پڑھے گا اور اسے یوگا بھی کرایا جائے، سوریہ نمسکار سورج کی پوجا بھی کروائی جائے، رضاکار RSS کے ٹیچر بھی دیے جائے اور ڈرائنگ بھی گنیش کی مورتی کی کروائی جائے اور سوشل میں ایکسرسائز میں پوچھا جائے کہ آپ کے آس پاس کتنے چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، لکھیے. مینڈک کی پوجا، بندر کی پوجا، درخت کی پوجا، چوہے کی پوجا، گائے کی پوجا لکھ کر لائیے. آپ نے یوگا کرنے کے بعد اپنی روحانیت میں کیا ترقی محسوس کی ہے؟ ایمان کے ایک ایک ذرے اور شمع کو رگ رگ سے نکالنے کا انتظام کیا گیا. آپ جانتے ہیں آپ کے ملک کے اندر شکیلیت کا فتنہ، جھوٹے طریقے پر ایک آدمی اپنے آپ کے خلیفہ مہدی ہونے، اپنے آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ ہیں اس کے ہاتھ پر مرتد ہوتے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں الحاد کا نظریہ، خدا بیزاری کا نظریہ، خدا کے انکار کا نظریہ، شیطان کی پوجا، ہوس کی پوجا، مرد مرد نہ رہے عورت بن جائے، عورت عورت نہ رہے مرد بن جائے، ٹرانسجنڈر کا نظریہ، تبدیلی جنس کا نظریہ، ایسے ایسے فتنے ابل رہے ہیں. اگر ہم چوکنا نہ رہیں، اگر ہم اپنے ان علماء سے کتاب الفتن کو نہ پڑھیں، ہم فیشن پرستی کی رو میں بہہ جائیں گے. ظاہر کا بننا بھی ضروری ہے، باطن کا سنورنا بھی ضروری ہے. لمبا مضمون ہے، لباس یوں ہی چھوٹا نہیں ہو جاتا، برقعے یوں ہی نہیں اتر جاتے، انگریزی لباس یوں ہی داخل نہیں ہو جاتا. تہذیب نکل جاتی ہے، مذہب بھی نکل جاتا ہے. دشمن نے پوری دنیا پر گلوبلائزیشن، اپنے کپڑے، اپنے کھانے، اپنے بولنے کے انداز، اپنی زبان، اپنی تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے میڈیا، فون، ایک ایک گیم کا کلپ آپ کے بچے کے نفسیات کو بدل رہا ہے. ایک ایک دیکھا جانے والا ویڈیو اور سیریل آپ کی بیٹیوں کے مورل ویلیوز اور ان کے اخلاقی اقدار کو ذبح کرنے ہی کے لیے بنایا گیا. اس میں اچانک آنے والی میوزک اور اس میں پیش کیے جانے والے مناظر، اس میں دیے جانے والے انعامات اور اس میں دیا جانے والا ٹارگٹ اتنا مصروف کرنے، اتنا منہمک کرنے، اتنا ڈبونے
اور اتنا غیر شعوری طور پر اپنے لباس اور ذہنیت کے بدلنے کا انتظام کیا گیا۔ ہم فون سے کم کھیل رہے ہیں، فون ہمارے سے زیادہ کھیل رہا ہے۔ فون ہمارے جذبات سے، جوانی سے، صحت سے، اوقات سے، رشتوں سے، محبتوں سے، مطالعے کے وقت سے، ہر وقت کی دعاؤں سے، ان سب چیزوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اپنے تعلق کو علماء سے بڑھایا جائے، مستقل اپنی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اصلاح اور استفادے سے کوئی مستغنی نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر تھانہ بھون جایا کرتے تھے۔ عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ اہلیہ کو لے کر تھانہ بھون جایا کرتے تھے۔ پردہ بھی پورا ہو، استفادہ بھی پورا ہو۔ پردہ ایسا نہ ہو کہ خدمت سے جی چرائیں، پردہ ایسا نہ ہو کہ صحت ضائع ہو جائے، پردہ ایسا نہ ہو کہ استفادہ ہی ختم ہو جائے، پردہ ایسا نہ ہو کہ صلاحیتوں کی پرورش ختم ہو جائے۔ اکابر نے بھرپور توجہ دی ہے۔ آج بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ملکوں کے سفر میں جاتے ہیں، 2 دن تک کانفرنس ہے، 2 دن تک اجتماع ہے، تیسرا دن اپنے گھر والوں کے لیے تاکہ بتایا جائے کیا سرگرمیاں چل رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں حدیث کی تعلیم کر کے گھر میں آتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہماری تعلیم تو نہیں ہوئی، ہمیں اپنی تعلیم کرنا ہے۔ حضرت نانوتوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان میں اور ان کی اہلیہ میں ولایت کے مقام کے اعتبار سے صرف اتنا فرق تھا کہ حضرت نانوتوی مرد تھے اور ان کی اہلیہ عورت تھی، ورنہ ولایت کے مقام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بچی کچی زندگیاں اپنی مرضیات پر چلانے اور جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا ہوگی، جی لگا کر دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدی احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا، اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہم آتنا بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، بچی کچی زندگی کی صحیح قدر کرنے والے، صحیح بافیض و مفید بنانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان دینی بہنوں نے، ان دینی ماؤں نے زبردست قربانیاں دی ہمارے لیے، اپنے علاقوں کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، اس علاقے کی ہجرت کو گوارا کیا، اپنے مرغوب و مالوف علاقوں کو چھوڑا، اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑا۔ اے اللہ ان دینی بہنوں کو بہترین جزا عطا فرمائیے، ان کی نسلوں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرمائیے، داعیوں کو پیدا فرمائیے، عارفوں کو پیدا فرمائیے، مجددوں کو پیدا فرمائیے۔ اے اللہ بہت کمزور ہیں، ہم سب کی تربیت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی تربیت فرما، ہمارے بچوں کی تربیت فرما، ہمارے مردوں کی تربیت فرما۔ صلاحیتوں کے ضائع ہونے، صلاحیتوں کے بکھرنے، پلک جھپکنے کی دیر، نفس و شیطان کے حوالے ہو جانے سے پناہ عطا فرمائیے۔ پلک جھپکنے کی دیر، ظالم رواج و سماج کے حوالے ہو جانے سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سی ہماری دینی بہنیں مائیں بیمار ہیں، اخلاقی بیمار، جسمانی بیمار، روحانی بیمار، بڑے جذبات، بڑے حوصلے، بڑے ارادے۔ اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، غزہ کے 35,000 شہیدوں کا واسطہ، وہاں کی ماؤں کی غیرت و حمیت کا واسطہ، ان کی شہادت کا واسطہ۔ اے اللہ ہماری ساری بہنوں کو شفا عطا فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے۔ بیٹیاں ہیں بیٹے دے دیجئے، بیٹے ہیں بیٹیاں عطا فرما دیجئے۔
خالی گود ہیں، صحت مند اور نیک اولاد عطا فرمائیے، بہترین جوڑے مقدر فرمائیے۔ ہماری نسل جہاں پر جائے، ہماری بیٹیاں جہاں پر جائیں، ہمارے بیٹے جہاں پر جائیں، ایمان کے چشمے کو بلوا دیجئے، علم کے چراغ کو روشن کر دیجئے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، دنیا کو ٹھکرا دیا، چونچلوں کو قربان کر دیا، زیورات کے شوق کو قربان کر دیا، سوائے اس کے کوئی تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ آپ مل جائیں، آپ کی محبت مل جائے، سجدوں کی لذتیں مل جائے، آپ کا عشق مل جائے، آپ کی معرفت مل جائے۔ اے اللہ دنیا بھی نہ ملی، آپ بھی نہ ملے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ مل جائیے۔ جس کرم سے آپ نے وحشی کو ولی بنا لیا، صحابی بنا لیا، جس کرم سے آپ نے بشر حافی کو اپنا بنا لیا، اے اللہ اسی کرم سے بلا استحقاق ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ حاجیوں کے قافلے جانے لگ گئے، طبیعتیں مچلنے لگ گئی، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں زیادہ تڑپنے لگ گئی۔ اے اللہ اپنے گھر کی حاضری، مقبول حاضری، بار بار کی حاضری، خدمت والی حاضری مقدر فرما دیجئے، مقدر فرما دیجئے، مقدر فرما دیجئے، میسر فرما دیجئے۔ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔